الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک عنوان کو کافی تفصیل سے سمجھنے اور سیکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب موجود ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے۔ قبر کے عذاب کے حوالے سے ہم یہ باتیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے زندگی کے کون کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جو قبر میں عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے کچھ معاملات اور رویے ایسے بھی ہیں جو قبر میں رحمت کا سبب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قانون اگر جاننا چاہو تو حضور کی ہر ادا قبر کی رحمت کا سبب ہے، جیسے حضور کی ہر نافرمانی قبر کی عذاب کا سبب ہے۔ لیکن اس کے باوجود چند چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام نے ہائی لائٹ کر دیا۔ یہ خاص کر کے تو توجہ کے ساتھ سن لیں، زندگی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں ہے تو تلاش کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ میں جوش جذبے میں آگے نکل جاؤں۔ جیسے پہلا عنوان انتہائی تحمل کے ساتھ سننے والا تھا جو چند نشستوں میں چلا کہ کن کن وجہوں سے قبر میں عذاب آ جاتا ہے، ایسے ہی یہ عنوان بھی بہت توجہ کے سننے کے لائق ہے کہ کن کن باتوں اور خصلتوں کی وجہ سے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بندے کو فائدہ اور رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ سب بیٹوں سب رشتہ داروں، سمجھا گئی ہے؟ میرے سامنے بیٹھنے والے ہر انسان ہو، یا تم بیٹے ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، کچھ نہ کچھ رشتہ تم رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میت کو دفنانے کے بعد کبھی فوراً اس کو چھوڑ کر واپس نہ آنا۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، مار سکتے ہو ٹانگ اپنے معاشرے کے رسموں کو تم مار دے، اپنی رسموں کو لات مار سکتے ہو تو مار دینا، لیکن فائدہ کما لینا۔ میں نے آپ کو پہلے نے کہا کہ باوصول آدمی بڑا مشکل آدمی ہوتا ہے، بہت مشکل آدمی ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتا، معاشرے کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے کئی بار مذہبی اصولوں پر قائم رہنے کے لیے۔ لڑنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کوئی ڈنڈے تھوڑے مارنے ہوتے، چلتے ہو ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ، نہیں چلتے تو تمہارا راستہ اور ہمارا راستہ، اور یہی لڑائی اور کیا۔ ہماری لڑائی، میری خواب سے لڑائی اتنی ہی ہوتی ہے۔ میرے زندگی کے نظم و ضبط یہ ہے جو حضور فرماتے ہیں چلتے ہو ساتھ تو ماشاءاللہ، نہیں چلتے تو ہٹ جاؤ۔ میں نے تو ابھی بچیوں کی شادی کی تو شادیوں پر ترجیح دی ہے کہ میں نے کس طرح کے لوگوں کو مہمان بنا کے بلانا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو نہیں بلانا، اصول قائم کیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جو ان پر پورا اترتا ہوگا تو بلاؤں گا، نہیں اترتا ہوگا تو نہیں بلاؤں گا۔ نظم و ضبط والا بندہ مشکل ہوتا ہے۔ ٹائم طے کیا، اتنے بجے کھانا کھولوں گا، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے تو نہ آؤ، اتنے بجے کھانا کھول دیں گے۔ یہ ہے لڑائی، اور لڑائی کیا کچھ بھی نہیں، ہم کیا کچھ بھی نہیں، خاموشی سے اپنا راستہ اپنا سفر طے کریں تو باوصول بن کر جینا مشکل ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی ماں کے معاملے میں تو باوصول ہو جاؤ، اپنے باپ کے معاملے میں تو باوصول ہو جاؤ، ان کی قبر کی بخشش اور قبر صوفی ہو جائے اس معاملے میں تو باوصول ہو جاؤ۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہا چھوڑ کر ایک دم سے واپس نہ چلے جانا۔ حضور کیا کر رہا ہے ہمیں؟ میں قبر پر رکنا قبر پر۔ جی حضور فرمائے میں کہ اتنا کو رکنا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، جو ٹائم لگتا ہے، چمڑا اتارنا جمع کرو جو ٹائم لگتا ہے، بوٹیاں کاٹنا جو ٹائم لگتا ہے، اور پھر بانٹ دینا جو ٹائم لگتا ہے۔ یہ چار کام حضور نے فرمایا، یہ چار کاموں پر جتنا ٹائم لگتا ہے 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے تو ماں سے وفا نبھا لو۔ فکر پڑی ہوتی نا، معاشرے کے ساتھ لڑائی کی بات کرتا ہوں، او کھانا کھا کے جایا جائے، سب کو فکر پڑی ہوتی جب فکر نان بانٹنے ہیں، ایک بار نہ کھلاؤ نان، میں دیکھتا ہوں کتنے بندے بھوک سے مر جائیں گے۔ انسانی پیٹ کبھی نہیں بھرتے ہیں، ان کو سونے کے کشتے نوالوں میں ڈال کر کھلاؤ گے، یہ بدباطن انسان پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب اپنے رشتہ داروں کو کہاں ذلیل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہ کھلاؤ روٹی، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، اور ویسے بھی روٹی نہ کھلانا
یہ کوئی شریعت کی نافرمانی نہیں ہے۔ حضور تو یہ فرماتے تھے جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے ان کے گھر میں روٹیاں رشتہ دار بھجوائیں، بیچارے وہ کھا لیں۔ وہ صدمے مند ہوئے پڑے ہیں، آج وہ اپنے گھر میں کھانا، جس کا باپ مر گیا وہ کیا کھانا پکائے گا اپنے لیے، وہ صدمے سے چور ہے۔ حضور فرماتے تھے اس کے گھر کھانا بھیجو، اور کیا کر دیا تم لوگوں نے، الٹا اس کے گھر سے کھا رہے ہو، نہ کھلانے پر اس کو ذلیل کرتے ہو۔ بڑے اچھے مسلمان بنے پھرتے ہوئے بیٹھے تو سفید کپڑے، سبحان اللہ تمہارے سفید کپڑے، بہت لمبی چوڑی داڑیاں، سبحان اللہ کتنے معزز لوگ ہو تم، بات میں ذلیل کرتے ہو۔ میرے سامنے ہوتے ہو آپ لوگ، میں نے اسے کلہر شاپ سے ہوتا ہے اور آپ معاشرہ ہوتے ہیں، اب میں ان کو کہاں سے پکڑ کے بٹھاؤں جو ایسا کرتے ہیں۔ بھی خطیب آپ کے ساتھ بولے گا نا، آپ نہیں ہو تو آپ نہیں ہو، جو ہو مخاطب تو وہ ہوتے ہیں میرے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، نہ کھلاؤ روٹیاں ان کو، قبر پر بیٹھو۔ اچھا نہیں، اس کا فائدہ سمجھے۔ میں نے کہا قبر میں فائدہ دینے والے امور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اندر والا بڑا ڈرا ہوتا ہے، اندر والا سونے جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا، اندر والا بڑا ڈرا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں، تنہائیوں میں، وحشت ناکے میں جب فرشتے آتے ہیں وہ سوال و جواب کرنے والے تو خوبصورت شکل و صورت میں نہیں آتے ہیں، ڈرونی ترین شکل و صورت میں آتے ہیں۔ حضور نے بیان بھی کیا، آنکھیں دیکھ دیکھ جتنی، شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ ہوتا ہے، لمبے لمبے مہین بال ہوتے ہیں ان کے، تو ایسے میں گرجدار لہجے میں کہتے ہیں اٹھ ذرا بتا من ربک، یہ ماحول اندر چل رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کہیں باہر کھڑے ہوگے، جملہ بتاؤں حدیث کا، یستأنس بکم المیت، میت کو سکون ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے میرا بھرا میرے کول کھڑا ہوا، 1 1 2 11 ہوتے ہیں نا، میت کو سکون ہو جاتا ہے میرا چچا میرے پاس ہے، میرا بھائی میرے پاس ہے، میرا بیٹا گیا نہیں ہے۔ تمہارا پاس ہونا، حضور ہی فرماتے ہیں کہ اسے اندر سے سکون دیتا ہے، سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، فکریں پڑی ہوتی ہیں، فکریں پڑی ہوتی ہیں۔ کوئی مرد قلندر نکلے ویسے اس بات کو، فوت ہو تو نہ کھلائے کھانا ان کو، نکلے کہ مرد قلندر اپنی باپ کی خاطر، اپنی ماں کی خاطر، بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے رسول اللہ کی خاطر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے پہلے اپنے رسول اللہ کی خاطر۔ حضور نے فرمایا تھا کھانا ان کے گھر بھیجو، چلو اگر کھلانا ہی ہے، کھلانا بری بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اگر کھلانا بھی ہے تو بانٹ لو بندے یار، چلو نہیں آپ جنگ کر سکتے معاشرے کے ساتھ، بانٹ لو، اور کچھ تو رکو اپنی ماں کے پاس، کچھ تو رکو اپنے باپ کے پاس، سمجھے، کچھ تو رکو اپنی ماں کے پاس اور کچھ تو رکو اپنے باپ کے پاس۔ اللہ اکبر، آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، مرنے کے بعد اپنے میت کے پاس رکنا، صرف رکنا ہی بڑی بات ہے۔ میرے حضور نے تو اس سے بھی آگے کچھ کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھو، سبحان اللہ، پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو۔ کوئی فائدہ رکھتا تھا یہ عنوان، تبھی تو حضور حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار کے حکم کو بے فائدہ سمجھتے ہو؟ جن لوگوں نے یہ شور ڈالا ہوا کہ مرنے کے بعد کیا فائدہ ہونا ہے، تم ہٹ جاؤ، تم غلط فتنہ پرور خطیب ہو، تم فتنہ پرور خطیب ہو۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں پاس کھڑے ہو، اس کھڑا ہونے کا، چپ کر کے کھڑا ہونے کا بھی فائدہ ہے، چہ جائے کہ مزید تلاوتیں کی جائیں۔ سبحان اللہ، حضور بائی آرڈر دے فرما رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے پہلے کلمات پڑھو، سورہ بقرہ کے آخری الفاظ پڑھو، تم زیادہ سیانے نہ بنو، ہمیں تمہیں دیکھنے سے بھی نفرت ہے جو قوم کے اندر ایسے فتنے تیناتی ہو کہ رسول اللہ کا فرمان ہٹا دیتے ہو۔ حدیث ضعیف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ضعیف ہے تو، مثلاً اگر ضعیف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کہ ہم فرض واجب تھوڑا ثابت کر رہے ہیں، ایک مستحب عمل ثابت کر رہے ہیں، بالفرض اگر حدیث ضعیف ہو بھی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اچھا بھی کم وقت میں زیادہ سمجھنے، کچھ باتیں ہوتی ہیں ذرا مجھے وہاں رکنا ہوتا ہے مجھے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو میں نے کہا قبر پر رکنا بہت مفید چیز ہے، تلاوت کرنا تو خود ہی حدیث میں ابھی آپ کی عرض کر دی ہے۔ منٹ میرے پاس ہیں اتنے کہ میں اگلی حدیث کھول سکتا ہوں، اتنے میرے منٹ ہیں، پرواہ نہ کیا کرو۔ جناب علی فرماتے تھے جو اچھا کام سامنے آ جائے کر دیا کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ میں کم از کم اس لیے زندگی کے اچھے سال گزار چکا ہوں، پرواہ شروع نہیں کرتا۔ ایک طرف رسول اللہ، ایک طرف تم سب ہو، تمہاری پرواہ نہیں کروں گا، حضور کی بات مانو۔ ایک طرف جناب علی کا قول ہو، ان کو ترجیح دوں گا، تم سب کی پرواہ نہیں کروں گا۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ جناب ابو بکر کی بھی رائے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو ترجیح دوں گا، تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے
جو خود رس تھے حضور کے فیض کا، سبحان تو اللہ تمہاری خاطر ان رسوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ تو صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، پرواہ نہ کرنا، ڈرنا نہ، خوف نہ کرنا، جو اچھا کام ہے کر دینا۔ اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھے کہنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ عنوان ایسا ہے کہ خام خواہ کا شور ہے، عنوان ایسا ہے خام خواہ کا شور ہے، طور پر کھڑے ہو کے یہ پڑھنا وہ نہ پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا، تیری قبر سے آپ کچھ بھی نہ پڑھ سا، آسان ہی نہ، تو دفع ہو جائے یہاں سے، ہمیں پڑھنے پڑھانے دے، ہمیں رسول اللہ کی بات ماننے دے۔ اچھا یہ بات کیا ہے؟ تلقین ایک لفظ ہے، تلقین، بس میرا خیال ادھر ہی بات سمجھ جائے کہ میری تلقین ایک لفظ ہے۔ تلقین کے دو موقع ہیں، ایک موقع زندگی میں ہے، بندہ مر رہا ہے تو اس وقت تلقین کرو اسے۔ حدیث سنو، حدیث پر بحث کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، او لقنوا موتاکم بشہادت لا الہ الا اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کو تلقین کیا کرو کلمہ شہادت کی۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہو گئے۔ اس کا اکثر محدثین نے معنی یہ بیان کیا، مردوں کو تلقین کرو، یعنی جو مردہ بننے جا رہے ہیں، بالکل قریب المرگ ہیں، آخری مراحل میں ہیں، ان کو تلقین کرو۔ اور ان کہنے والوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سر فہرست ہیں، سبحان اللہ مرنے والوں کو تلقین کرو۔ ایک موقع اس کا یہ ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ ایک اور حدیث بھی ہے جو بتاتی ہے کہ مردے سے مراد حقیقی مردہ ہے، جو مر چکا ہے اس کو تلقین کرو۔ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے، انہوں نے وہ حدیث پیش کر دی، تو میں کہتا ہوں کہ تلقین کے دونوں موقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تلقین کرو، بندہ پڑھ ہی لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پر شہادت کے طور پر میں آپ کو وہ حدیث لاتا ہوں جب حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی کا واقعہ پیش کیا گیا، حضور ہم کلمہ تلقین کرتے تو پڑھتے نہیں ہیں۔ حضور فوراً ساری بات سمجھ گئے، میں ماں سے ناراضگی ہے اس کی۔ اللہ لمبی حدیث کو جلدی سے ماں کو بلا کر راضی کیا گیا، میں اب کرو، کیا گیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ تو زندگی بھی اس کا موقع ہے۔ میں نے تیز ترین حدیث کا اشارہ آپ کو دے دیا، اتنے پرانے تو میرے ساتھ ہو گئے ہو نا کہ اشارے کبھی کبھی سمجھ جایا کرو۔ اس کا دوسرا موقع کیا ہے تلقین کا؟ بندے کو قبر میں ڈال دیا گیا ہے تو وہاں بھی ایک حدیث بولتی ہے اس موقع پر تلقین کرو، کیونکہ موت کا موتا مردہ میت، اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ جب بندہ مر چکا ہو۔ تو یہ حدیث دونوں طرح کے مضامین کو شامل تھی، لقنوا موتاکم، مرنے سے قریب ہے وہ بھی موتاکم ہے، جو مر چکا ہے وہ بھی موتاکم ہے۔ پھر ادھر بھی ایک حدیث اضافی آ گئی جس نے بتا دیا کہ یہاں بھی تلقین کر لینا، ادھر بھی ایک حدیث اضافی ہے جس نے بتا دیا یہاں بھی تلقین کر لینا۔ اب جو مرنے کے بعد تلقین ہے، ہمارے سامنے 100 لوگ بھی کھڑے ہونا، 100 کے 100 بنا کریں، ان سے کہا تم چلے جاؤ، ٹائم ضائع نہ کرو، ہمیں تلقین کرنے دو، تلقین کرنے دو ہمیں، ایسے مولویوں کی پرواہ نہ کرنا، فتنہ پرور خطیب ہیں یہ۔ اچھا نہیں تو حدیث کیا ہے؟ اب میں بولنے لگا ہوں حدیث۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد تلقین کیا گیا، تحتاوی نے اس حدیث کو بیان کی ہے۔ سبحان اللہ ویسے میں نے بول دیا، حوالہ نہ ہی بولتا تو کیا تھا۔ تو تحتاوی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ میت کو یوں مخاطب ہو کر کہنا، ماں کا نام لے کر اس کو کہنا، محمد بشارت سکینہ کے بیٹے، اس کو اس لفظ سے مخاطب کرنا، اور اس کو پھر کہنا۔ وہ جو حدیث ہے اس کو میں اردو میں بولنے لگا ہوں، نہیں آتی آپ کو عربی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا جی، تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب سیکھو، میں سکھانے لگا ہوں، سیکھو، میں سکھانے لگا ہوں آپ کو، کہنا کہ اے بشارت سکینہ کے بیٹے، ابھی تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ جواب دینا اللہ۔ سبحان اللہ پھر وہ پوچھیں گے کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو بشارت جواب دینا کہ اسلام۔ پھر وہ کہیں گے کہ پاک ذات کے بارے میں کیا بولتا رہا؟ کہنا یہ میرے سرکار ہیں، اور ایسا تم 3 بار کرنا، سبحان اللہ ایسا تم 3 بار کرنا۔ اب 3 بار کرنے میں حضور کی اگلی بات سمجھیں، سبحان اللہ میں جب پہلی بار کہو گے تو میت متوجہ ہوتی ہے کہ کوئی کہنے والا مجھے کچھ کہہ رہا ہے، دوبارہ پھر تلقین کرو گے تو میت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، سبحان اللہ مجھے کچھ جواب سکھایا جا رہا ہے۔ او ہو تیسرا جملہ، واہ واہ واہ، تیسرا جملہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری بار جب کہو گے نا میت کو کہ بشارت سکینہ کے بیٹے، تو ابھی نا وہ فرشتے آ کر کہیں گے من ربک کا، کہنا ربی اللہ، ما دینک کا، دین الاسلام، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کہنا ہوا محمد ہوا رسولنا۔ جب تیسری مرتبہ کہو گے، دوسری مرتبہ پر میت بیٹھ چکی ہے، جملہ بہت وزنی ہے، طاقتور ہے، فیض بار ہے۔ جب تیسری مرتبہ یہ جملے بولو گے، میت تم سے سنتی جائے گی، جواب دیتی جائے گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ
کبھی جملہ سنا ہے اور جی میں ادھروں سنی ادھروں کٹ چھڈی، کبھی جملہ سنا ہے اس وقت اگر کوئی فتنہ پرور مولوی پاس کھڑا ہو ادھروں سننا ادھروں کٹ دینا، ہٹ یار سے تو بس جا، بڑی تیری مہربانی بڑی رہنمائی کی تھی، تیری ہزاروں باتوں سے قیمتی بات رسول اللہ کی بات۔ یہ ہے وہ بات ہے کہ جھگڑنا پڑتا ہے، لڑائی کرنی پڑتی ہے معاشرے والوں سے، اور لڑائی جھگڑا مکہ دنگا مشتی نہیں ہے، ہماری لڑائی خاموش۔ جناب علی فرماتے تھے جو تمہیں تنگ کرے اس کی زندگی سے نکل جاؤ، جو بندہ تمہارے ساتھ اذیت آمیز رویے بنائے اس کی زندگی سے نکل جاؤ، لیکن زندگی سے نکل کر تم تنگ نہ کرنا، خاموش اپنی زندگی گزارو۔ جو تنگ کرے اس کی زندگی سے نکل جاؤ، تنہا ہو کر اپنے کام کرو، اللہ رسول کو راضی کرو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو لہذا میرا وقت ختم ہو گیا، مزید آگے نہیں جا سکتا۔ تلقین وہ بھی بہت ضروری ہے، تلقین یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی نشست میں قبر میں فائدہ پہنچے، اس مقصد کو نبھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی قبروں پر بیٹھا کرو۔ میں ہر بندے کی قبر پر نہیں بیٹھ سکتا، مجبوری ہے میری، پڑھنے پڑھانے کے معاملات ہیں، لیکن جن سے میرے اندر کی محبت کا رشتہ ہے ان کی قبروں پر آج بھی بیٹھتا ہوں۔ جنہوں نے زندگی بھر محبت نبھا کے رکھی ہے نا، تو مرنے کے بعد ان کی قبروں پر بھی جاتا ہوں۔ یہ تو مکافات عمل ہے، ہزاروں بار آپ کو سمجھایا ہے۔ میرا آپ نے سے لڑا نہ کرو، یہ تمہارے لیے مفید ہوتے ہیں، لڑو گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وفائیں دو وفائیں لو، محبت دو محبت لو۔ رسول اللہ سے محبت نہ کرو، ادھر سے بھی محبت کا جواب نہیں آتا، محبت کرو محبت کا جواب آتا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو جواب آتا ہے، نہ کرو تو جواب ذرا دوسری طرح کا آتا ہے۔ اللہ رسول نے بھی قانون اپنے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے کوئی نہ کوئی نیک آدمی، میں تو نیکوں کی پاؤں میں بیٹھنے والا شخص ہوں، لیکن ایسا رابطہ بنا کے رکھو کہ وہ خود کہے کہ میں نے اس کی قبر پر بیٹھنا ہے، خود کہے کہ اس کی قبر پر بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ بیٹھو گے تو اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی صاحب علم بیٹھے گا تو اس کو پتہ ہے بیٹھنا کیسے ہے، اسے کچھ اور بھی حربے پتہ ہوتے ہیں، جیسے کاروبار کے کچھ حربے ہوتے ہیں نا، سوٹ نہیں بکا تو اس کو 2 روپے کر کے بیچ دو، 100 حربے ہوتے ہیں بیچنے کے، جوتا نہیں بکے تو کوئی اور رنگ نکال لو بیچنے کا۔ یہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت جوڑیوں میں ڈالنے کے لیے، جوڑیوں میں ڈالنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زہرا کا واسطہ بڑا کام ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب حمزہ کا واسطہ اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ انہیں کچھ ہستیاں ایسی پتہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ درمیان میں ڈال دی جائے نا تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے اس کا حق یہ نہیں تھا، لیکن درمیان میں جو ان کو ڈالا ہے دے دو، اللہ کو کس نے پوچھ لینا ہے، سن رہی بات، اللہ دے دیتا ہے۔ تو لڑائیاں نہ ڈالا کرو ہر جگہ، کسی جگہ کوئی سر جھکا کر بھی جینا سیکھ لو، فائدے میں رہو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔